چراغاں کرنا ہے تو شہروں میں چراغاں ہوتا ہے ہوتا ہے اس رات کو نہانے کپڑے چینج کرنا ہے. تیسری بات کہ کوئی میٹھی چیز پکانا ہے برکت کے لیے، یہ بات اہم ہے. اور چوتھی بات اس رات عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور زیارت قبور کی زیارت کے لیے جانا ہے. اب میں ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی بات درست ہے، کون سی بات ثابت ہے اور کون سی بات نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. میرے دوستوں، یہ کہا جاتا ہے کہ نہانا چاہیے، ٹھیک ہے نہانا چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس رات کی نسبت سے اس نہانے کو اس رات کے ساتھ جوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث اور قرآن اور حدیث کے ثبوت نہیں ملتا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہانا چاہیے، مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، سردی لگے گی تو آپ کو لگے گی، مجھے تو نہیں لگے گی، لیکن جو ہمارا فرض ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ حق بات آپ تک پہنچائی جائے. دوسری بات کہا جاتا ہے کہ حلوہ پکایا جائے، یہ برکت ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں آپ حلوہ پکاتے ہیں، اس سے مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں نے کون سا آپ کو چینی کے پیسے دینے ہیں، میں نے کون سے آپ کو سوجی کے پیسے دینے ہیں، آپ نے اپنے خرچے میں پکایا، مجھے تکلیف نہیں ہے. لیکن اس کو کرنے سے جو آپ کہیں گے یہ ثواب ہے، لیکن اس سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور مولانا صاحب نے بھی بات کی کہ قبرستان پہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان پہ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 15 شعبان کی شب تھی، میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا. میں پیچھے چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جنت البقیع پہ گئے اور وہاں پہ دعا کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ استاد محترم موجود ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. اگر یہ اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں تو ایک دفعہ ثابت ہے. اور یہ اصول ہے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی چیز ایک دفعہ ثابت ہو تو وہ سنت نہیں ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے. سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نبی علیہ السلام کا دوام ہو، اس کو بار بار کیا ہو. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ جو فرض نماز کے ساتھ سنتیں ہیں ان پر نبی علیہ السلام نے دوام اختیار کیا، پوری زندگی چھوڑا نہیں، تو یہ سنت مؤکدہ بن گئی. اور دیگر جو نوافل ہے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا تو یہ سنت غیر مؤکدہ بن گئی. تو میرے دوستوں اگر ثابت ہے تو ایک دفعہ جانا ثابت. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اور بھی اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ نبی علیہ السلام گئے تھے. یہ نہیں کہ آپ نے چراغ جلا دیے، چراغا کر دیا، شورشا کر لیا، شور شرابہ کر لیا، نہیں. جائیں ایک دفعہ جائیں، لیکن جس طرح سے نبی علیہ السلام گئے تھے. دوسری بات کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں پورے دنیا کے انسانوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کس کی نگاہ سے؟ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک اور وہ شخص جس کے سینے میں کینہ اور بغض ہو. ان دونوں کے علاوہ سب کی کیا ہوتی ہے؟ بخشش ہوتی ہے. تو اس رات عبادت کرنی چاہیے اور انفرادی طور پر چھپ چھپ کے کریں تو بہتر ہے. انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے. دوسری بات روزہ بھی رکھنا چاہیے. روزہ مستحب ہے. 15 دن کا روزہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے. تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی علیہ السلام کو نمونہ قرار دیا ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے ہماری عبادت قبول ہوگی. جب نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے.